یعنی مدد دندارو آپ کی اس چھوٹی سی جماعت میں آیا ہوں. مجھے خوشی ہوئی کہ مذہب کے جو طریقے ہیں وہ یہاں جاری ہیں اور جماعت خانہ بھی ہے. دہلی جماعت خانہ یہاں ماشاء اللہ. میں قرآن شریف کی آیت پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ زُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. زندہ رسول اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ دن کے دو کناروں پہ یعنی صبح اور شام اور ایک پہر رات چلی جائے یعنی 3 گھنٹے چلے جائیں یعنی کہ عشاء کی نماز، تم اس کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو. کھرے کھر نیکیوں سے بدیاں برباد ہوتی ہیں. جو خدا تعالیٰ کے ذکر کرنے والے ہیں، خدا کو یاد کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ میں فرمان کرتا ہوں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا دن کے 2 کناروں پہ صبح اور شام، اور رات جب ڈیپ ہو جائے تو اس وقت بندگی کرو، نماز پڑھو، صلاۃ پڑھو. آج 1400 سال سے عام جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں انہوں نے 5 نمازوں کا جو طریقہ لیا ہے، قرآن شریف کے اندر 5 نمازوں کا کہیں بھی حکم نہیں، لیکن نبی کریم نے اس کو جاری کیا. اور جاری کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کو خدا تعالیٰ کے حکم سے عربوں کے اندر پھیلایا گیا، اور عرب لوگ جو تھے وہ بالکل جاہل تھے. اس زمانے کی ہسٹری پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو وقت تھا 1400 سال پہلے رسول اللہ کا جو زمانہ تھا، وہ آگے پیچھے تقریباً 1000 سال پہلے 1000 سال بعد میں 2000 سال کے اندر اس سے زیادہ ڈارکسٹ پیریڈ کبھی نہیں ہوا. ہسٹورینز نے نبی کے اس پیریڈ کو خصوصی طور پہ عربوں کے اندر ڈارکسٹ پیریڈ آف ہیومن ہسٹری لکھا ہے، اور ہم کتابوں میں یہ پڑھ سکتے ہیں کہ کیوں اس کو ڈارکسٹ پیریڈ کہا گیا. میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ لوگوں نے شاید واضح یا کسی اور طریقے سے سنا ہوگا کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو زندہ اس کو دفن کر دیتے تھے، اس لیے کہ کوئی داماد بنانا نہ پڑے. تہذیب اور کلچر جیسی کوئی چیز نہیں تھی. حال یہ تھا کہ اگر گائے اور بکریاں وغیرہ چرانے والا کوئی ایک لڑکا اپنے باپ کی اس ملکت کو گریزنگ کے لیے لے گیا ہے اور اسے بھوک لگی ہے تو چلتے ہوئے بیل کو چھری مار کے ایک پہلو میں سے کلو جتنا گوشت نکال لے وے اور اس کو سیک کے کچا پکا کھا لے وے، اور اس کو اس بات کا کوئی خیال نہیں کہ ایک تھوڑے سے گوشت کے لوتھڑے میں یہ بیل تڑپ رہا ہے. میں آپ کو یہ 2 چیزیں بیان کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو پیریڈ تھا حقیقت کے اندر بہت ہی ڈارکسٹ پیریڈ تھا. ایک آدمی کی 600 بیویاں ہوتی تھی. 1 2 4 کی بات نہیں کرتا. تو ایسے زمانے کے اندر نبی کریم جب آئے تو آپ نے خدا ایک ہے، میں اس کا پیغمبر ہوں، اس چیز کو منانے کے لیے بڑے دکھ اٹھائے. حضور نے لگ بھگ 13 برس مکہ میں نکالے، اور ان کے جو رشتہ دار تھے، ریلیٹیوز تھے، وہی سب سے زیادہ دشمنی کر رہے تھے ان کی. اور آخر جب دیکھا کہ مکہ کے اندر کامیاب ہونا مشکل ہے تو حضور خدا کے حکم سے مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے آئے، اور یہ ہجرت تھی
کہ جس کے اوپر سے ہجری سن چالو ہوا. اس وقت 1421 سن ہے ہجرت کا، لیکن یہ ہجرت کا سن مولا مرتضی علی کے کہنے سے حضرت عمر کی خلیفہ سیکنڈ کے زمانے کے اندر شروع کیا گیا، اس کے پہلے نہیں تھا. نبی یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے انسانی عبادت میں شامل ہو جائیں، اور اس لیے آپ نے بات بات کے اوپر ان لوگوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کی. کتابوں کے اندر اس طرح سے لکھا ہے کہ حضور بیٹھے ہیں، لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور آسمان کے اوپر گڑگڑاہٹ ہو گئی، بادل گرجنے لگے، بجلی چمکنے لگی، تو حضور فوراً کھڑے ہو جاتے تھے اور ایک رکعت نماز پڑھتے تھے. رکعت کیا ہے؟ کھڑے ہو کے سورۃ الحمد پڑھنا، اور پھر رکوع میں یعنی گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے رکوع کرنا، اور سیدھے ہو کے 2 سجدے کرنے، یہ ایک رکعت ہے. نبی کریم بیٹھے ہیں، لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور اگر زلزلہ آ گیا تو حضور کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے تھے 1 یا 2 رکعت. تو آپ کی یہ عادت تھی کہ دن بھر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بھی حضور کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے تھے. یہ ایک طریقہ تھا شکر گزاری کا، لیکن مسلمانوں نے اس کو اس طرح سے لے لیا، اور خاص طور پہ یہ جو 3 خلیفہ تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان تیسرے تھے، اور دوسرے حضرت عمر تھے، ان کے زمانے کے اندر شریعت میں بہت سے فرق ہوئے. لیکن قرآن شریف کی جو تعلیم تھی وہ بھولائی گئی. زکوٰۃ کہ جو آدمی خدا تعالیٰ کے حکم سے خمس میں سے نکالتے ہیں، خمس یعنی 1/5 20%، مومنوں کے اوپر خمس کا نکالنا فرض ہے. ہم اسماعیلی اس میں سے عشر دیتے ہیں 10واں حصہ، زکوٰۃ دیتے ہیں 2.5%، اور باقی جو 7.5% ہے وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ تمہارے رشتہ دار، تمہارے پڑوسی، یا جو کچھ بھی انسانیت کے اندر غریب غربا ہے ان کو یہ دو. ہم لوگ صرف 8واں حصہ 12.5% 10واں دے کے ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹ گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اوپر، ہم شیعہ ہیں اور تمام شیعوں کے اوپر خمس لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بہت سی چیزیں کہی ہیں، پہلے کچھ چیزیں فرمائی، تھوڑے ٹائم کے بعد بعض چیزوں کو چینج کیا، اور اس طرح سے اس کے اندر حکم بدلے گئے. قرآن شریف جس طرح نازل ہوا اس کرونولوجیکل آرڈر کو توڑ دیا گیا. آگے کی آیتیں پیچھے کر دیں، پیچھے کی آیتیں آگے کر دیں، اور اس وقت جو ہمارے پاس قرآن شریف ہے وہ اسی حالت میں ہے. مرتضی علی نے قرآن لکھا تھا، جمع کر کے حضور لے کے گئے، اور حضرت عمر کو کہا کہ یہ قرآن اس طرح سے میں نے لکھا ہے کہ جس طرح یہ نازل ہوا. لیکن عمر نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، اور مرتضی علی وہ قرآن لے کے اپنے گھر واپس چلے آئے. اسی وقت سے یعنی کہ رسول اللہ کی وفات کے پہلے سے مسلمانوں میں 2 فرقے ہو چکے تھے. ایک وہ لوگ تھے کہ جو سیریسلی خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے کہ جو نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اور لڑائیوں کے اندر مال غنیمت ملتا تھا، اس کے لیے وہ اکٹھے ہوتے تھے. میں نے کل یا پرسوں کی جگہ واز میں ذکر کیا ہے کہ کچھ سیریس لوگ نبی کے پاس آ کے پوچھنے لگے، یا نبی آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے. آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا. آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. یا نبی کیا اسلام ادھر ختم ہو جاتا ہے یا اس کے سوا اور بھی کچھ چیز ہے؟ تو حضور کہنے لگے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے. اب یہ وہ لوگ تھے کہ جو سیریس لوگ تھے. یہ چیزیں کتابوں کے اندر ہیں، مگر مسلمان لڑائیوں میں پڑ گئے، مال غنیمت میں پڑ گئے، اور اس کے اندر انسان میں جو خصلتیں پیدا ہوتی ہیں گریڈ کی، لالچ کی، اس کے اندر مسلمان پڑ گئے. اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں کیا کہ تم دوسرے ملکوں کے اوپر زور سے حملے کرو اور ان کو زبردستی مسلمان بناؤ.
لیکن بنائے گئے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیریس مسلمان تھے وہ بہت تھوڑے تھے۔ سلیمان فارسی جیسے، ابو ذر غفاری جیسے، ایسے وہ لوگ تھے کہ جو سیریس تھے، اور نبی نے ان کو کہا کہ آدھی رات کو اٹھو اور خدا کو یاد کرو۔ یہ بیت الخیال تھا۔ نماز روزہ اسلام کے اندر عام مسلمانوں کے لیے کہ جو بہت سیریس نہیں تھے، جو اپنی روحانی ترقی کو سمجھتے نہیں تھے، موت کے بعد کے حساب کتاب اور موت کے بعد انسان کی روحانی حالت کیا ہوگی، یہ چیز ان لوگوں کو اٹریکٹ نہ کر سکی۔ اس لیے نبی کریم نے شریعت کے اصول کر دیے۔ مگر جو سمجھدار لوگ تھے ان کو یہ بتایا گیا کہ تم آدھی رات کو اٹھ کے عبادت کیا کرو، اور عبادت کے اصول طے کیے گئے، نیک اعمال کی تلقین کی گئی، دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے تلقین کی گئی، اور جہاں تک بن سکے تم روحانی آدمی بنو، اور دنیا کے لوभ اور لالچ کے اندر سے اپنے دل کو ہٹا کے خدا کی محبت پیدا کرو۔ حقیقت میں یہ صوفی ازم تھا، یہ مسٹسزم تھا کہ خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے والا ایک ایسا گروپ ہوئے کہ جو لوگوں سے زیادہ سیریس اور سمجھدار ہونا چاہیے۔ حضرت امام کے فرمانوں میں بھی ہے کہ بیت الخیال جو ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے۔ جو سیریس لوگ ہیں، بیت الخیال کو سمجھنے والے ہیں، سنجیدہ ہیں، اور بیت الخیال کے اندر جو ہمیں تکلیفیں آتی ہیں اس کو اٹھانے کے وہ لائق ہیں، بیت الخیال ان لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے بیت الخیال نہیں۔ یہ کنڈیشن نبی کریم کے زمانے میں تھی، اور رسول اللہ ہی کے زمانے کے اندر ایسے تقریباً 40 آدمیوں کے نام ملتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 40 ہی آدمی تھے، اور بھی تھے، لیکن 40 آدمی وہ تھے کہ جو نبی کریم کے صحابیوں میں سے تھے، اور پرومیننٹ تھے، سیریس تھے، سنجیدہ سے روحانی طریقے کے لوگ تھے۔ اس طرح ایک ایسا گروپ پیدا ہوا جو رسول اللہ کے زمانے سے ہی عبادت کرنے کی شوق میں تھا۔ اس کے اندر وہی اشارہ ہے کہ صبح اور شام اور رات کے اندھیرے کے اندر خدا تعالیٰ کی عبادت کرو، نماز پڑھو۔ لفظ جو نماز ہے یہ ایرانی لفظ ہے، اور عربی کے اندر صلات کہتے ہیں۔ صلات کا مطلب ہے خدا کو یاد کرنا اور دعا مانگنا۔ نبی کریم کی وفات کے بعد یہ لوگ مرتضی علی کے پیچھے لگے اور مرتضی علی کی گائیڈنس لیتے رہے، اور اس طرح سے مرتضی علی کے بعد امام حسین کی گائیڈنس لیتے رہے، اور یہ سلسلہ ہمارا اسماعیلی طریقہ اس طرح سے چلا، اور بعد میں اس میں آدمی جدا بھی ہوتے رہے، جیسے کہ موسیٰ کاظم کو ماننے والے اسناشری جدا ہو گئے، اور مرتضی علی کو ماننے والے بہرے جدا ہو گئے۔ یہ سلسلہ ہسٹری میں چلتا رہا، لیکن ہمارے طریقے کی جو بنیاد تھی وہ بنیاد تھی کہ جو رسول اللہ کے زمانے کے اندر تھی۔ خدا کو یاد کرو، صبح اور شام یاد کرو، رات کے اندھیرے میں یاد کرو۔ خدا کہتا ہے کہ تحقیق ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں بدیوں کو برباد کرتی ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ نیکی کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکی کرنے سے بدیاں چلی جاتی ہیں، نیکی کرنے سے، کوئی بھی نیک کام کرنے سے اس کے بدلے میں خدا ہمارے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور یہ جو ذکر ہے، ذالک کا ذکر للذاکرین، خدا کو یاد کرنے والوں کے لیے یہ ذکر ہے۔ یعنی یہ اشارہ ہے کہ جو لوگ سنجیدہ نہیں، جو لوگ سیریس نہیں، جو لوگ گہرائی کو سمجھتے نہیں، جو لوگ ڈیپ تھنکرز نہیں، جن کو خدا تعالیٰ کے حضور پہ جا کے اکاؤنٹ دینا ہے اس کی پرواہ نہیں، جن کو موت کا خیال نہیں، جن کو اپنی روحانیت کا خیال نہیں، ان کے لیے یہ فرمان نہیں ہے۔ یہ فرمان ان کے لیے ہے جو ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں۔ ہمارا یہ اسماعیلی طریقہ باطنی طریقہ ہے، اور یہ باطنی طریقہ رسول اللہ کے زمانے سے چلا آتا ہے۔ ہم اسماعیلی بھی آج اپنے طریقے کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے اسماعیلی دعا پڑھ لیتے ہیں، جماعت خانے بن سکا تو آتے ہیں، اور آج یہ نارتھ امریکہ کی جو ہماری کنڈیشن ہے، اس کے اندر تو ہماری سب سے بڑی دوستی حضرت ڈالر سے ہو گئی، اور وہ ڈالر ہم کو اتنا عزیز ہے کہ ہم جماعت خانے آتے ہیں، نہیں آتے۔ آج
546,000 اسماعیلی ہمارے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے، 55 to 56,000 کینیڈا میں ہے، 1,00,000 سے اوپر اسماعیلی ہے آج نارتھ امریکہ میں. ہمارے جماعت خانوں کے اندر حاضریاں جیسی ہونی چاہیے نہیں ہوتی. یہ اور بات ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے یا جاب کرنے والے شام کو نوکری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے، اوکے، لیکن جو لوگ اس طرح پھنسے ہوئے نہیں ہیں ان کو تو ہر روز جماعت خانے آنا چاہیے. میں خوش ہوا کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں آپ کی چھوٹی سی جماعت میں ہر روز جماعت خانہ ہوتا ہے، جماعت آتی ہے. مجھے پتا نہیں ہے کہ روز آپ اتنے ہی آتے ہیں کہ کم زیادہ آتے ہیں، مگر دینداروں ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم روز جماعت خانے آئیں. اپنی زندگی کو اس طرح سے بناؤ. جماعت خانے آنا کیوں ضروری ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جماعت خانہ حضرت امام کا گھر ہے. امام کا نور جماعت خانے میں ہر وقت موجود ہے، دن کو بھی رات کو بھی. حضرت امام جب بھی فرمان کرتے ہیں تو آپ نے کبھی نوٹس کیا حضرت امام ایسا نہیں کہتے وین یو گو ٹو جماعت خانہ، ایسا نہیں بولتے. وہ کہتے ہیں وین یو کم ٹو جماعت خانہ. کیونکہ کم ٹو جماعت خانے کا مطلب کیا ہے کہ میرا گھر ہے، جب تم میرے گھر آتے ہو تو میں بہت خوش ہوتا ہوں. وین یو کم ٹو جماعت خانہ it gives me so much pleasure and happiness. No other thing gives me that kind of pleasure and happiness. اس سے زیادہ مجھے خوشی اور کوئی چیز نہیں دیتی کہ تم میرے گھر پہ آتے ہو. جماعت خانہ آنا itself is عبادت، اور ہمارے اوپر فرض ہے کہ مولا کے گھر پہ جا کے ہم اس کو سلام کریں، اس کا تھینکس مانیں، شکریہ ادا کریں. 3 وقت کی دعا ہمارے اوپر فرض ہے. 10 وند ہمارے اوپر لازم ہے. 10 وند اس لیے لازم ہے کہ جو خدا تعالی ہم کو روزی دیتا ہے اس روزی میں سے وہ خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا قرض حسنہ دو. خدا تعالیٰ ادھار مانگتا ہے. خدا کو کوئی کارپوریشن کھولنی ہے کہ ادھار چاہیے اس کو، یا اس کو کوئی بلڈنگ بنانی ہے ادھار چاہیے، لیکن ایک لفظ ساتھ لگایا قرض حسنہ. حسنہ کہتے ہیں نیک قرض. یہ حقیقت میں خدا کو ہمارے قرضے کی ضرورت نہیں، لیکن انویسٹمنٹ کے لیے کہتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا بینک ہے یا کوئی ایسا فنڈ کے جیسا کوئی اسٹرکچر ہے، اس کے اندر ہم پیسے رکھتے ہیں تو ہم اس کا نفع لیتے ہیں. تو خدا کہتا ہے مجھے قرض حسنہ دو تاکہ میں تم کو اس سے زیادہ دگنا تگنا 10 گنا بنا کے تمہیں واپس کروں. تو 10 گن جو ہے وہ ہماری روزی رزق میں سے ہماری گریٹفلنس جو ہے، ہمارا تھینکس جو ہے، ہماری گریٹیفیکیشن جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ جس نے ہم کو روزی دی ہے وہ کہتا ہے اس میں سے $8 میں سے $1 مجھے واپس دینا. کالاروڑا ہمارے ایک بہت بڑے مشنری تھے، بھگت کے نام سے مشہور تھے، بھگت کالاروڑا. 10 وند کے بہت بڑے پریچر تھے. ہماری اس زمانے کے اندر 1/4 کی مجلس ہوتی تھی. ایکچولی یہ 1/4 کی مجلس کو اسٹیبلش کرنے والے بھگت کالاروڑا تھے. یہ جب یہ ریٹائرڈ ہو گئے تو بامبے آ کے رہتے تھے. بھگت کالاروڑا کہا کرتے تھے کہ ہم جو کماتے ہیں ہماری بیعت کرنے کے بعد، یعنی ہم نے حضرت امام کی بیعت کی، ایلیجینس دیا، تو ہم جو کچھ بھی کماتے ہیں وہ سب مولا کا ہے. جس طرح سے ایک بیٹا جو اچھا بیٹا ہے وہ جب پگار تنخواہ لے کے آتا ہے تو یا ماں باپ کو دیتا ہے کہ آپ اس کو رکھو، اس میں سے پھر ماں باپ تھوڑے سے پیسے رکھ کے اس کو واپس کرتے ہیں. بھگت کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے بیعت کی ہے، تن من دھن مولا کو ارپن کر دیا، وقف کر دیا، تو جو کچھ بھی اب ہم کو تنخواہ ملتی ہے وہ ہماری نہیں ہے، وہ مولا کی ہے. $100 ملے ہیں تو یہ $100 مولا کے ہیں. تو ہم جا کے $100 مولا کو دے دیں تو مولا $100 نہیں رکھتا، اس میں سے $12.5 رکھ کے باقی کے کہتے ہیں اچھا یہ تم یوز کرو. بھگت کا کہنا ایسا تھا کہ ہم حضرت امام کو 10 وند نہیں دیتے، بلکہ حضرت امام ہم کو باقی کے 7 پارٹس جو ہیں وہ ہمیں بخشش کے طور پہ دیتا ہے. اس میں ایک سینس ہے، اور سینس ہے اوبیڈینس کی اور سبمیشن کی. تو جو 10 وند ہے ہمارے لیے بڑی ضروری ہے. 10 وند مولا کا حق ہے.
حضرت امام کو دستبند کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی مولانا سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے، مولانا فرمایا جو چیز تم دستبند دیتے ہو اس سے میرا کچن چلتا ہے، مطلب کہ دستبند میں کھاتا ہوں، دستبند سے مولا کا کچن چلتا ہے۔ مشنریوں کی ایک دفعہ مہمانی تھی، ہمارے ایک مشنری نے مولا کو سوال کیا، کہتا خدا الحمدللہ ایسے بہت سے ہمارے امام ہوئے ہیں آپ کی طرح، عالموت میں اور ایجپٹ میں بادشاہ تھے، لیکن مولا مرتضی علی نے کیوں اتنی غریبی اٹھائی؟ مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا اس لیے کہ علی کے زمانے کے اندر بہت تھوڑے مرید تھے اور غریب تھے، وہ جو دستبند دیتے تھے وہ علی کو کھانے میں پوری نہیں ہوتی تھی اور علی غربت کی حالت میں رہے۔ مومنوں کے پیسے سے امام کھاتا ہے اور یہ اس لیے کھاتا ہے کہ مومنوں کو برکت ملے۔ مولانا حسن علی شاہ کی زمانے کی باتیں اب میری وعظوں میں اگر واضح سنتے ہیں تو کبھی سنی بھی ہوگی۔ حسن علی شاہ ہندوستان میں آئے 1842 میں، تو جماعت کی حالت سخت غریب تھی۔ ہمارے گھروں میں کول سے یا لکڑی لینے کے لیے پیسے نہیں تھے، کیونکہ کوئلے مہنگے تھے، لکڑی بھی مہنگی تھی۔ تو گائے بھینس کا گوبر سکھا کے ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں اس کو جلا کے کھانا پکاتی تھی۔ ہم لوگ اتنے غریب تھے اس زمانے کے اندر۔ مولانا حسن علی شاہ گھروں گھر جا کے کہنے لگے ہم کو کچھ کھلاؤ، کیونکہ امام کو کھلانے سے ہمیں روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو غریبوں کے گھر میں کیا تھا؟ کوئی کچے چاول لے کے آئی، کوئی گیہوں لے کے آئی، کسی نے تھوڑا گڑ دیا، ایک ایک دانہ چاول کا ایک دانہ مولا منہ میں رکھے اور اس کو چبا لے گئے، گیہوں کا ایک دانہ چبا لے گئے، کہیں سے باجرہ آیا تو تبھی چٹکے بھر باجرہ منہ میں کھا لیا۔ یہ امام حسن علی شاہ ماں باپ نے کھایا ان کے گھروں میں اور ان کو برکتیں دی۔ آج ہم لوگ جو ہے نا وہ ان بڑوں کی اولاد ہیں، کاٹھیا واڑ، کچھ، گجرات وغیرہ کے اندر جو وہ غریب تھے، آج کچھی گجراتی جو ادھر مالدار بنے ہوئے بیٹھے ہیں، وہ حسن علی شاہ ماں باپ نے ان کے گھر میں کھایا اور ان کو جو برکتیں تھی، اور 4-4 5-5 پیڑھی کے اندر وہ برکتیں چلی آتی ہیں۔ ہماری جماعت کی حالت کے 100 برس کے اندر ایسی بن گئی ہے کہ بھکاریوں سے بادشاہ بنے ہیں، موٹریں، بنگلے، اچھے کپڑے، زیورات وغیرہ، بینک کے بیلنس وغیرہ۔ ہمارے ہاں غریب ہیں، تھوڑے ہیں، اور اس میں بھی امام نے تقریباً 1 لاکھ آدمی ادھر بھیج دیے کینیڈا اور امریکہ کے اندر۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے کچھ سینس ہے، ان کے پیچھے کچھ بھید ہے، کوئی ریزن ہے، کوئی وجہ ہے جو ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن آج نارتھ امریکہ کی جو جماعت ہے وہ ساری دنیا کے اندر مالدار جماعت ہے۔ حضرت امام 83 کے اندر جب بھی سلور جوبلی کا برس پورا ہو گیا، دنیا بھر کے لیڈروں کو، یعنی کونسل کے جو پریزیڈنٹس تھے، ان کو اکٹھا کیا۔ ماں باپ نے ان کو ایک ڈنر دیا، فیئر ویل ڈنر، اور اس کے اندر پھر جب پرسنل باتیں چیتیں ہوتی رہیں تو ایک عورت نے مولا کے پاس عرض رکھی کہ یا خداوندہ، آپ نے بہت مہربانی کی، ہم کو نارتھ امریکہ میں، کینیڈا، امریکہ میں بسایا اور وہاں آپ کے فضل سے ہم بہت سکھی ہیں۔ حضرت میں فرمایا میری جماعت نارتھ امریکہ میں بہت مالدار بنے گی، اس بات کو لگ بھگ 83 کی بات ہے نا، تو 17 ایئرز ہوئے۔ مولا فرمایا نارتھ امریکہ کی میری جماعت بہت مالدار بنے گی، بہت مالدار بنے گی، لیکن مجھے ڈر ہے مجھے بھول جائیں گے۔ یعنی مولا جانتا ہے کہ ہم دنیا میں پھنس جائیں گے۔ آج بھی میں گھومتا رہتا ہوں ساری دنیا کے اندر، الحمدللہ اس چھوٹی جماعت کے اندر بھی آپ آتے ہو، لیکن ہماری بڑی جماعتوں کے اندر جماعت کی حاضری جیسی ہونی چاہیے نہیں ہے۔ ڈالر کے پیچھے پڑ کے ہم بہت سی چیزیں بھول گئے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جماعت خانے نہیں آتے لیکن پیسے بھیج دیتے ہیں۔ کس کام کے وہ پیسے کہ جو پرسنلی آ کے نہ ملے؟ امام کو ہمارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حقیقت تو محبت کے ساتھ ہے، ہم اپنے مولا کو کتنا پیار کرتے ہیں، ہمیں اپنی آخرت کا کتنا خیال ہے، اور ہمیں اپنی روحانیت کا کتنا خیال ہے۔ اسماعیلی مذہب جو ہے نا وہ صوفی طریقہ ہے،
کہ دنیا کے اندر ہم پھنس نہیں جاویں، دنیا سے اونچے رہیں، مالدار بننا کوئی گناہ نہیں، لیکن مذہبی اعمال چھوڑ کے مالدار بننا ایسا مال نہیں چاہیے، اس سے ہماری روحانی ترقی رک جاتی ہے۔ انسان محض کھانا پینا کھا کے اچھے کپڑے پہن کے اچھے مکان میں گھومتا رہے اور مر جائے، اسماعیلی مذہب اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اسماعیلی مذہب کا کہنا یہ ہے کہ تم اپنی آخرت کا خیال رکھو، موت کے بعد تمہارا حال کیا ہوگا اس کا خیال کرنا، یہ اسماعیلی مذہب کی تلقین ہے۔ جیسے جیسے ہم نیکیاں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اچھے بنتے ہیں، ہماری روح ترقی کرتی جاتی ہے اور ہمیں روحانی حالات اور روحانی قوتوں کی سمجھ آتی ہے۔ موت تو ہے، موت ضرور ہے، موت کے بعد کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں، لیکن موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کی اگر سمجھ لینی ہے تو بیت الخیال، اور بیت الخیال کبھی ہے صبح 4 بجے، اوہ دنیا سوئی ہوتی ہے، مدہوش ہوتی ہے، خراٹے مارتے ہیں، اس وقت اٹھ کے عبادت کرنا ایزی نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی حقیقت میں اسماعیلی مذہب کو جانتے ہیں اور اسماعیلی مذہب کی سیریسنس سے وہ واقف ہیں، وہ دنیا بھی میں رکھتے ہیں، دین بھی رکھتے ہیں، صبح بھی آتے ہیں، شام کو بھی آتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، روزگار بھی کماتے ہیں، دنیا کے دکھ بھی اٹھاتے ہیں، مذہب کی تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں، اور مذہب کی تکلیف اٹھانے کے اندر جو برکتیں اور خوشیاں ملتی ہیں روحانی حالت میں، وہ انہیں کو پتا ہے کہ جو لوگ مذہب کی خاطر دکھ تکلیف اٹھا کے مذہب کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ دینداروں، الحمدللہ آپ کو دیکھ کے میں خوش ہوا۔ میرا پیغام یہ تھا کہ ہر روز صبح اور شام خدا کو یاد کرو، جماعت کرنے آؤ، عبادت کرو، نیک اعمال کرو، 10 برابر دو، اور جہاں تک بن سکا دوسروں کا بھلا کرو۔ اور خمس کی بات کرتے کرتے جو میں نے یہ کہا کہ 7.5% ہمارے اوپر قرضہ ہے، 10% امام کے، 2.5% پیر کے، اور باقی 7.5% جو ہے وہ بھی ہمارے اوپر قرضہ ہے۔ وہ قرضہ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی ہمارا رشتہ دار غریب ہے، تکلیف ہے، اس کی مدد کرو، اگر آپ کا کوئی دوست تکلیف میں ہے اس کی مدد کرو، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو دوسرے ملکوں کے اندر بہت سے اسماعیلی غریب بیٹھے ہیں، ان کی مدد کرو۔ تو ہم اپنی آمدنی میں سے 20% الگ کر ڈالو، 12.5%، 12.5% 10 کے، 7.5% چیریٹی میں دو، دوسروں کی مدد کے لیے کرو۔ حضرت امام نے اس کے لیے بہت سے راستے کھولے ہیں۔ آغا خان فاؤنڈیشن کے نیچے کتنی سوسائٹیاں اور انسٹیٹیوشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو کبھی غیر قوم کا آدمی، کبھی مان لو کہ ایک انسان ہے اور کافر ہے، خدا کو نہیں مانتا لیکن سخت دکھ میں پڑا ہوا ہے، کبھی آپ اس کی بھی مدد کرتے ہیں تو یہ چیز بھی خدا کو بڑی پسند ہے۔ ہیومینٹی اور ہیومن سروس کے لیے ہر مذہب نے کہا ہوا ہے، اور نبی کریم تو بہت اس بات کے لیے زور دیتے تھے۔ مولانا حضرت امام نے اس کے لیے کتنے کتنے ادارے رکھے ہیں۔ مجھے یاد ہے، اور آپ میں سے معلوم نہیں کسی نے سنا ہوگا، مولانا سلطان محمد شاہ داتار نے 1906 کے اندر 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی، جو ہندوستان میں مسلم لیگ بنی اور اس کی وجہ سے پاکستان بنا۔ اور پھر 1911 میں سلطان محمد شاہ نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، علی گڑھ اینگلو عربک کالج تھا وہ، اس کو یونیورسٹی میں ٹرن کیا، اور اس کے لیے مولا سارے ہندوستان میں مسافری کر کے فنڈ اکٹھا کیا۔ وہ زمانے کے اندر 1 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا کوئی ایزی نہیں تھا، لیکن امام نے کیا، اور پھر امام نے اناؤنس کیا کہ میں 25,000 روپیہ ہر سال جب تک یہ یونیورسٹی رہے گی، ہر سال 25,000 روپیہ۔ 1911 میں 25,000 آج 25 ملین کے برابر ہے، لیکن امام نے اناؤنس کیا، پیسے ملتے رہے۔ 1926 میں پنڈت مدن موہن مالویہ، اس نے بنارس میں ایک ہندو یونیورسٹی کھولی
اس پیٹرن کے اوپر کہ علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی تھی، اس نے ہندو یونیورسٹی کھولی، ہندو یونیورسٹی آف بنارس۔ اب اس کا فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے یہ ہندوستان میں گھوما امام سلطان محمد شاہ کی طرح، جو کہ اس کے اندر 15 برس کا ڈفرنس تھا۔ تو مولا یورپ سے انڈیا آئے تو پنڈت مدن مولوی صاحب کو ملنے آیا، کہتا ہے کہ یور ہائنس، آپ نے کہا کہ ہندو مسلمان میری دو آنکھیں ہیں، ایسا فرمایا؟ ہاں، کیا چاہیے؟ مولا کو تو پتا تھا، کہتا ہے میں نے بنارس میں یونیورسٹی بنائی ہے اور میں چاہتا ہوں آپ اس کے اندر کچھ رقم دو۔ میں فرمایا تم بولو۔ ابھی ادھر 25,000 صاحب دیتے تھے، تو اس نے یہ کہا کہ 25,000 ادھر دیتے ہیں، ادھر بھی 25,000 دو۔ بابا فرمایا 51,000، اس سے ڈبل۔ تو بڑا حیران ہوا کہ مسلم خود بنائی ہوئی یونیورسٹی کو 25,000 اور ہم کو ہندو یونیورسٹی کو 50,000، 51,000۔ پھر صاحب اس کو ہنس کے کہتے ہیں جب تک تمہاری یونیورسٹی رہے گی میرے پیسے ملتے رہیں گے۔ امام سلطان محمد شاہ کی وفات ہوئی 1957 میں۔ لارڈس جہاں امام سلطان محمد شاہ کی ول پڑی تھی، انہوں نے جب یہ ول ڈکلیئر کی تو مولانا حضرت امام امامت کی گادی پہ آئے۔ کچھ ٹائم کے بعد اب امام سلطان محمد شاہ کی جتنی بھی ایسے فلنتھروپک جو کام تھے، یعنی سخاوتیں تھیں، وہ لارڈس بینک اس کو ہینڈل کرتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت امام کو پوچھا اس خیال سے کہ سلطان محمد شاہ کی جو سخاوتیں تھیں وہ شاید یہ بند کر دے، تو سلطان محمد شاہ کی تمام سخاوتوں کو حضرت امام نے بحال رکھا، کیری آن، جاری رکھا۔ اور آج بھی بنارس یونیورسٹی کو مولا کی طرف سے بخشش ملتی ہے اور علی گڑھ کو بھی بخشش ملتی ہے۔ کہنے کا میرا مقصد ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ امام صرف مسلمانوں میں نہیں، ہندوؤں میں بھی، کرسچنوں کے اندر بھی، میں الحمدللہ بہت سی چیزیں جانتا ہوں اور وقت کے حساب سے کبھی کبھی جماعتوں کو سناتا بھی ہوں۔ ہمارا مولا ساری دنیا کا بادشاہ ہے، لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ کا نور یہ ہے، ہم اسماعیلی محض جانتے ہیں، مگر انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب دنیا کو پتہ لگے گا کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ میں آپ سے بہت خوش ہوں، مولا آپ کو آباد رکھے، سکھی رکھے، دستبند برابر دو، جماعت خانے روز آؤ، عبادت کرو، دعا پڑھو، اپنے بچوں کو نیک ہدایت کرو اور مذہب سکھاؤ، دین و دنیا کی مولا برکتیں دے، مولانا حضرت امام آپ کو بخششیں دے، مولانا حضرت امام نعمتیں دے، صحت و تندرستی دے، زمین آسمان کی سب بلائیں دور کرے، مولا فرمان بردار مومن بناوے، مولانا حضرت امام اپنی وفاداری میں رکھے، اپنی میٹھی نظر میں رکھے، نیک امیدیں پوری کرے، سکھی آباد رہو۔